السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 10th کی انگلش سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سنو ڈراپس۔ یہ اس کو لکھا ہے ایڈورڈ جیمس ہگس اور ٹیڈ ہگس نے لکھا ہے اس کو۔ یہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 85 پہ ہے۔ تو اس میں ٹیڈ ہگس جو ہے، ہگس presents a very tough and cruel image of nature. He creates an atmosphere of a hard winter and uses images from nature to portray the toughness and brutality that a sour winter brings. The poet describes in a few words the way the winter has reduced the horizon of many creatures. He says that the world has shrunk and many outdoor creatures are on the verge of death. They no longer scurry or fly as they used to. ہم اس پوئم کی سمری پڑھیں گے، انٹروڈکشن ٹو دا پوئم دیکھیں گے کیا کہتا ہے شاعر یہاں۔ سنو ڈراپس ایک پھول ہے جو ونٹر میں کھلتا ہے، جنوری میں کھلتا ہے، سخت سردی میں کھلتا ہے، جسے گل مہتاب بھی کہتے ہیں یا گل چاندی بھی کہتے ہیں۔ یہ سردی کے موسم میں کھلتا ہے۔ یہاں شاعر جو ہے، گل مہتاب ایک سفید پھولوں والا ایک پودا ہوتا ہے جس پہ سفید پھول کھلتے ہیں، جس میں یہ جو پھول ہوتے ہیں یہ چاندنی رات ہی میں کھلتے ہیں۔ اس پر گھنٹی نما پھول لگے ہوتے ہیں۔ اس میں پھول تب لگتے ہیں جب سرد ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ دا سنو ڈراپ از اے وائٹ فلاور پلانٹ، یعنی سفید پھولوں والا ایک پودا ہے۔ اٹ گیوز بیل لائک فلورس، اس پہ گھنٹی نما پھول کھلتے ہیں۔ اٹ فلورس وین bitter winds are blowing and the ground is covered with snow، یعنی جب سرد ہوائیں چلتی ہیں، زمین برف سے ڈھک جاتی ہے تو یہ پھول کھلتے ہیں۔ The plant has to push its stem through 8 inches of snow. The poet here used the snowdrop as a symbol of fierce winter. یہ پودا جو ہوتا ہے جس پہ سفید پھول کھلتے ہیں، یہ کبھی کبھی یہ پودا 8 انچ موٹی برف میں سے بھی اوپر کی طرف نکل آتا ہے۔ شاعر یہاں اس پھول یعنی گل مہتاب کو خوفناک سردی کی علامت کے سمبل علامت کے طور پر یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ He presents nature as very cruel and heartless in this season. وہ اس موسم کو، قدرت کو بہت ہی بہرحم اور بےمہر پیش کرتا ہے۔ خوفناک سمبل کے طور پہ اس موسم کو وہ پیش کرتا ہے اور قدرت کو بہت ہی بہرحم کے طور پر پیش کرتا ہے۔ The poet describes very briefly how winter restricts the movement of many creatures. یہاں پہ شاعر جو ہے بہت ہی مختصر طور پہ ذکر کرتا ہے کہ کس طرح یہ سرد موسم جو ہے ان گنت بے شمار جاندار چیزوں کی حرکتوں کو محدود کر دیتا ہے۔ پرندے، چرندے، درندے، یہ سب ان کی جو حرکات ہوتی ہیں اس کو محدود کر دیتا ہے۔ سردی میں باہر اتنے نہیں گھوم سکتے، تو ان کی حرکات کو محدود کر دیتی ہے۔ یہ شدید جو سردی ہوتی ہے، ونٹر کا موسم ہوتا ہے۔ Some of them almost reach the point of death. ان میں سے بہت ساری مخلوقات جو ہیں یہ تو بالکل موت کے قریب پہنچ جاتی ہیں سردی کے موسم میں۔ ظاہر سی بات ہے، سردی میں
جن جن علاقوں میں دنیا کے زیادہ سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، وہاں لوگوں کو 2 4 5 مہینے پہلے ہی تیاری کرنی پڑتی ہے اپنی فیول کی، ایندھن کی، لکڑیوں کی، کیونکہ یہ جو ونٹر ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کتنا ہوشیار اور عقل مند کریشن ہے اللہ کی، تو یہ بھی پہلے تیاری کرتی ہے۔ سڑکوں پہ برف، محلے بند، گلی کوچے بند ہو جاتے ہیں، بڑی مصیبت ہوتی ہے، تو کئی جانور، کئی مخلوق ایسی ہیں وہ موت کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ They no longer skip about or fly as they used to۔ سبھی جاندار چیزیں جو ہیں، خصوصاً پرندے جو ہیں، اب پہلے کی طرح ان کا اڑنا، ادھر ادھر پھدکنا، یہ اڑنے کے قابل نہیں رہتے، اور یہ سب اپنی اپنی جگہوں میں محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔